السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 141 ایپیسوڈ نمبر 141 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 8ویں باب سے اولیاء اکرام کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت ذکر چل رہا ہے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ حکایت نمبر 414، دجلہ کے کنارے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز دجلہ کے کنارے جا رہے تھے کہ ایک حبشی کو آپ نے دیکھا جو اپنے پاس ایک عورت کو لٹائے ہوئے ایک بوتل سے خود بھی کچھ پی رہا تھا اور اس عورت کو بھی پلا رہا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال گزرا کہ اس شخص سے تو میں ہی اچھا ہوں جو ایسی حرکت نہیں کرتا۔ یہ شخص شراب پی رہا ہے اور شراب کی بوتل اپنے پاس رکھی ہے۔ اسی خیال میں تھے کہ کشتی سامان سے بھری ہوئی دریا میں آئی جو چکر کھا کر ڈوب گئی۔ اس پر 10 آدمی سوار تھے، وہ 10 پانی میں غوطہ کھانے لگے۔ اس حبشی نے جب یہ منظر دیکھا تو جھٹ اٹھا اور دریا میں کود کر ایک ایک کو نکالنے لگا، حتیٰ کہ 9 آدمی اس نے نکال لیے۔ پھر حضرت حسن بصری کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے حسن بصری، اے مرد با کمال، اے حسن بصری، اے مرد با کمال، مجھ سے اچھا ہے تو 10واں تو نکال۔ اے مسلمانوں کے امام، بدگمانی اچھی نہیں، یہ عورت میری ماں ہے اور اس بوتل میں پانی ہے۔ حضرت حسن بصری اس کے قدموں میں گر گئے اور معذرت طلب کرنے لگے۔ سبق: جب تک کسی بات کا یقین نہ ہو کسی کے حق میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی نظر سے دل کے خیال بھی پوشیدہ نہیں ہوتے۔ حکایت نمبر 415، غیبت کا بدلہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے آ کر کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ حضرت حسن بصری نے اسی وقت تازہ چھہارے منگوائے اور ایک طباق میں رکھ کر انہیں بطور تحفہ بھیجا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو میرے نامہ اعمال میں منتقل کر دیا ہے۔ آپ کے اس احسان کا بدلہ میں بھلا کیسے چکا سکتا ہوں؟ یہ حقیر سا تحفہ میری طرف سے قبول فرمائیے۔ وہ شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سلوک کو دیکھ کر بڑا شرمندہ ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے معافی مانگنے لگا۔ سبق: کسی کی غیبت کرنے سے سراسر اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ جس کی غیبت کی جائے وہ شخص فائدے میں رہتا ہے۔ غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت کی جائے اس کو مل جاتی ہیں، لہذا غیبت سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک بندے برائیوں کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کے بدلے بھی نیکی ہی کیا کرتے ہیں۔ حکایت نمبر 416، دہریے سے مناظرہ۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بار ایک دہریے سے مناظرہ ہوا۔ گفتگو بڑھ گئی، بات یہاں آ کر ختم ہوئی کہ اس دہریے کا ہاتھ اور حضرت مالک ابن دینار کا ہاتھ، دونوں کے ہاتھوں کو ایک ساتھ باندھ کر آگ میں ڈالا جائے، پھر دیکھا جائے کہ آگ کس ہاتھ کو جلاتی ہے اور کس ہاتھ کو چھوڑتی ہے۔ جس کے ہاتھ کو آگ چھوڑ دے وہ سچا ہے اور جس کے ہاتھ کو آگ جلا دے وہ جھوٹا۔ چنانچہ دونوں کے ہاتھ ملا کر باندھ دیے گئے اور آگ میں ڈال دیے گئے۔ خدا کی قدرت سے ایسا ہوا
کہ دونوں میں سے کسی ایک کا بھی ہاتھ نہ جلا، بلکہ ہاتھ سرد ہو گئے اور دونوں بچ گئے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور سجدے میں گر کر مناجات کی، یا الہی یہ کیا قصہ ہے؟ غیب سے آواز آئی، اے میرے مالک، دہریے کا ہاتھ تیرے ہاتھ سے ملا ہوا بندھا تھا، تیرے ہاتھ کے ساتھ آگ میں ڈالا گیا، تو جو چیز تیرے ہاتھ سے لگ جائے گی ہم اسے بھی نہ جلائیں گے۔ دہریے کا ہاتھ اگر جلنے سے بچا ہے تو تیرے ہاتھ کی برکت ہے، تم اپنا ہاتھ الگ اور اس کا ہاتھ الگ سے آگ میں ڈالو، پھر تماشا دیکھو۔ چنانچہ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہی کیا گیا تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تو محفوظ رہا اور دہریے کا ہاتھ جل گیا اور اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا۔ سبق: اللہ والوں کی محبت اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی برکت سے گناہگار نجات پا جاتا ہے، اور ان سے علیحدہ ہونے سے نقصان کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حکایت نمبر 417، یہودی کا پرنالہ۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مکان کرائے پر لیا۔ اس کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا۔ حضرت مالک ابن دینار کا حجرہ اس یہودی کے مکان کے دروازے کے قریب تھا۔ اس یہودی نے ایک پرنالہ بنا رکھا تھا۔ ہمیشہ اس پرنالے کی راہ سے نجاست حضرت مالک بن دینار کے گھر میں پھینکا کرتا تھا۔ اس نے مدت تک ایسا ہی کیا، مگر حضرت مالک بن دینار نے اس سے کبھی کوئی شکایت نہ فرمائی۔ آخر ایک دن اس یہودی نے خود ہی حضرت مالک بن دینار سے پوچھا، حضرت، آپ کو میرے پرنالے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا، ہوتی تو ہے، مگر میں نے ایک ٹوکری اور جھاڑو رکھ چھوڑی ہے، نجاست گرتی ہے تو اس کو صاف کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا، آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا، میرے خدا کا قرآن میں ارشاد ہے، جو لوگ غصہ پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ یہودی نے کہا، پھر مجھے کلمہ پڑھائیے۔ جو دین ایسی اچھی تعلیم دیتا ہو، یقیناً وہ دین بڑا اچھا ہے۔ سبق: اللہ کے نیک بندوں کی عادت بڑی ہی نیک ہوتی ہے۔ وہ تکلیف پہنچنے پر بھی غصہ نہیں ہوتے، خطا کار کی خطا معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا، اسلام اللہ والوں کے اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے۔ بقول شاعر، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ حکایت نمبر 418، حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع میں بڑے مالدار تھے۔ اپنا مال سود پر بسرے والوں کو دیا کرتے تھے۔ ہر روز اپنے لین دین کے تقاضے کے لیے آپ جایا کرتے تھے۔ جب تک جن سے کچھ لینا ہوتا وصول نہ کر لیتے، آپ واپس نہیں آتے تھے۔ اگر دیکھتے کہ کچھ وصول نہ ہوتا تو کہتے کہ اچھا میرے آنے کی مزدوری دو، اسی سے اپنا گزارا کرتے۔ ایک دن اپنے مال کی طلب کے لیے ایک گھر میں گئے۔ وہ قرضدار گھر پر نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، میرا خاوند گھر پر نہیں ہے اور میرے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ ہاں، میں نے ایک بھیڑ ذبح کی تھی، اس کی سیری میرے پاس رکھی ہے، اگر چاہیں تو وہ لے جائیں۔ آپ نے کہا، اچھا وہی دے دو۔ چنانچہ عورت نے وہ گردن دے دی۔ آپ وہ سیری لے کر اپنے گھر آئے اور بیوی سے کہا، یہ سیری سود میں آئی ہے، اسے پکاؤ۔ بیوی نے کہا، روٹیاں اور لکڑیاں تو نہیں ہیں۔ آپ نے کہا، میں ابھی جا کر روٹیوں اور لکڑیوں کو بھی سود میں لاتا ہوں۔ چنانچہ گئے اور اسی طرح آپ روٹیاں اور لکڑیاں بھی سود میں لے آئے۔ بیوی نے ہانڈی چڑھایا۔ جب وہ پک گئی تو چاہا کہ پیالے میں نکالیں کہ ایک سائل نے دروازے پر آ کر سوال کیا، راہ خدا میں کچھ مانگا۔ حبیب اجمی کہنے لگے، واپس ہو جاؤ، اس لیے کہ جو کچھ ہم تجھے دیں گے اس سے تو امیر نہ ہو جائے گا، مگر ہم فقیر ہو جائیں گے۔ سائل لوٹ گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں۔ اس حکایت کو انشاءاللہ آگے ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ چونکہ ہمارا وقت مکمل ہوا، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔